تفسیر احسن البیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تسعدون ولا تلعون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم واللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153۔ اس جب تصعدون تم چڑھتے تھے، ولا تلعون اور مڑ کر نہ دیکھتے تھے، علی احد کسی کو، والرسول اور رسول یدعوکم تمہیں پکارتے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم پھر تمہیں پہنچایا، غمًا بغم غم کے عوض غم، لکی لا تاکہ نہ، تحزنوا تم غم کرو، علی پر، ما فاتکم جو تم سے نکل گیا، ولا اور نہ، ما جو اصابکم تمہیں پیش آئے، واللہ اور اللہ تعالی خبیر باخبر، بما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو۔ جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہوں اور نہ پہنچنے والی یعنی تکلیف پر اداس ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ کفار کے یک بارگی اچانک حملے سے مسلمانوں میں جو بھگدڑ مچی اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی، یہ اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، لیکن سراسمگی کے عالم میں یہ پکار کون سنتا۔ فاصابکم تمہاری کوتاہی کے بدلے میں تمہیں غم پر غم دیا، غمًا بغم یعنی بمعنی غم علی غم۔ ابن جریر ابن کثیر کے اختیار کردہ راہج قول کے مطابق پہلے غم سے مراد مال غنیمت اور کفار پر فتح و ظفر سے محرومی کا غم، دوسرے غم سے مراد ہے مسلمانوں کی شہادت، ان کے زخمی ہونے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شہادت سے پہنچنے والا غم۔ غم پر غم اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر شدائد برداشت کرنے کی قوت اور عزم و حوصلہ پیدا ہو۔ جب یہ قوت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو فوت شدہ چیز پر غم اور پہنچنے والے شدائد پر ملال نہیں ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و آل محمد۔